ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابھی آج کل ایک اور بھی مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ ایک ڈبیٹ تھی جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، تو میرا بھی اس کے ہی اکارڈنگ سوال ہے آپ سے کہ کیا ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ کیونکہ سائنس آج کل ڈگمگائی ہوئی ہے، کبھی کہتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، کبھی کہتی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو بھی ایک دفعہ سائیڈ پہ رکھتے ہیں، قرآن کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں، یہ ساری چیزیں ہم ایک دفعہ سائیڈ پہ، ہمیں تو قرآن نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، مرنے کے بعد کا بھی ہمیں بتایا۔ اگر ہم قرآن کو سائیڈ پہ کر دیں، نبی علیہ السلام کو سائیڈ پہ کر دیں، تو کیا ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں؟ یہ جو بڑی کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو کیا یہ خود چل رہی ہیں، اس کو کوئی چلانے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ تو ہم پہچان سکتے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اگر انسان غور کرے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام ایسے نہیں چل رہا۔ جی، اس نظام کا بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ دیکھیں، ایک کشتی جو ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا تھا، اپنے وقت کے منکر جو الہی تھا، جو دہریہ تھا، کمیونسٹ تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کشتی جو ہے خود نہیں بنی اور کشتی جو ہے وہ خود نہیں چلتی، تو اتنا بڑا نظام کائنات کا خود کیسے بنا ہوگا؟ پھر بن تو گیا، چلو آپ کہتے ہیں یہ پانی کا بلبلہ تھا اور اس سے یہ بن گیا، تو اب یہ چل کیسے رہا ہے؟ اس کو چلانے والا کوئی تو ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک دہریے نے پوچھا، کمیونسٹ نے پوچھا کہ آپ وقت کے بڑے امام ہیں، آپ اتنے ذہین فتین آدمی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ درختوں کے پاس کھڑے تھے، تو آپ نے ایک شہتوت کے پتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ پتا جو ہے یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس نے کہا بس ایک پتا؟ کہاں یہ ایک پتا، یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، غور کرو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شہتوت کا ایک پتا ہے، یہ جب بکری کھاتی ہے تو اس کے پیٹ میں جا کے مینگن بن جاتی ہے اور باہر نکلتی ہے، پھر یہی پتا جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں یہ جاتا ہے تو ریشم بناتا ہے۔ یہی پتا شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس کے پیٹ میں جا کے شہد بن جاتا ہے۔ یہی پتا ہرن کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جا کے نافہ مشک بن جاتا ہے۔ اب ایک پتے کو 4 چیزوں میں ڈیوائیڈ مختلف کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ اسی وقت کہنے لگا میں نے مان لیا کہ اللہ ہے۔ اب یاد رکھیں، سائنس کی آپ جو بات کر رہے ہیں، سائنس ہمیشہ فارمولے بتاتی رہی اور وہ کبھی ایک کہتا رہا بات، کبھی دوسری بات کہتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کے پاس جو ہے کوئی مضبوط کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ ریسرچ کی ہے وہ قرآن پاک سے کی ہے، انہوں نے جو کچھ نکالا ہے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے اللہ نے جو شمس کے لیے لفظ استعمال کیا اور جو قمر کے لیے لفظ استعمال کیا، آپ دیکھیے کہ سورج کے لیے اللہ نے لفظ جو ہے بازغاتن کا لفظ استعمال کیا اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور جو چاند کے لیے استعمال کیا ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ کہ اب سائنس نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ چاند جو ہے وہ مذکر ہے اور سورج کو مؤنث کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ کہ آج سائنس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کو روشنی خود نہیں ملتی، اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اس کو روشنی سورج دیتا ہے، اور سورج چونکہ دودھ دے رہی ہے ماں جیسے بچے کو، سورج اس طرح ماں کا کردار ادا کر رہا ہے چاند کے لیے۔ اس لیے یہ ریسرچ سائنس نے کر کے یہ بات جب بیان کی کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی سے وہ روشن نظر آتا ہے۔ اب وہ دن کو بھی ہوتا ہے لیکن نظر اس لیے نہیں آتا کہ سورج کی روشنی کے سامنے وہ مانند پڑ جاتا ہے، اور کئی بار دن کو نظر بھی آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب روشنی سورج کی کم ہو تو چاند کبھی تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اب سائنس نے ریسرچ کر کے بڑا تیر مار دیا۔ بھائی آپ نے یہ بات کہی ابھی چند 100 سال پہلے، اور ہمارے قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اونٹوں کے زمانے میں کہہ دی تھی۔
تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ کے ہونے کی دلیل آپ پوچھتے ہیں، آپ پتے پتے میں دیکھیں گے آپ کو اللہ کی ذات نظر آئے گی، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ اور اسی لیے فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، قرآن نے ایک چیلنج کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے کہ یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ کائنات خود بنی خود ختم ہو جائے گی، وہ اللہ کے منکر ہیں۔ یہ لوگ بھی، مکہ کا مشرک یہی کہتا تھا، اللہ نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے۔ تو اب ان کو بھی اللہ نے خطاب کیا، روز محشر تک کمیونسٹوں کو، دیریوں کو اللہ نے خطاب کر کے کہا فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، آج کے دور میں ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں، راکٹ میں، ہیلی کاپٹر میں سوار ہوتے ہیں، اور جب وہ کریش ہونے لگتا ہے تو ان کی زبان پہ پھر صرف اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے، ابھی یہ بیماری ایک آئی تھی پوری دنیا میں، تو کمیونسٹ سارے کے مسجدوں میں جا کے اذانیں دلوا رہے تھے یا نہیں؟ بالکل ایسا سارے کہتے تھے، آپ نے خود میڈیا میں دیکھا کہ سارے دیریے کمیونسٹ وہ کہتے تھے مسلمانوں اذان دو، اس اذان سے اللہ تعالیٰ وہ وبا ختم کر رہا ہے اس شہر سے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو کہیں نہ کہیں یہ مانتے ہیں، لیکن جب راحت میں ہوتے ہیں تو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب پریشانی میں آتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ ایسے کائنات، بچہ ویسے پیدا نہیں ہوتا، آپ جو ہے نظام جو میاں بیوی کا، شادی کا، اور پھر میاں بیوی کے ملنے کا، اگر وہ نظام نہ کریں تو کیا بچہ پیدا ہو جائے گا؟ بچہ نہیں پیدا ہوتا۔ اب اللہ نے جب بچہ خود پیدا نہیں ہو سکتا، خود پرورش نہیں پا سکتا، تو اتنا بڑا نظام اللہ کا کیسے خود چل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی، سونا تو دور کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات خود بتا رہی ہے کہ میں اگر ذرا سا غافل ہو جاؤں تو یہ کہکشائیں، یہ سیارے، یہ اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، یہ چاند کی طرح کی، سورج کی طرح کی، اور یہ فضا میں اس طرح گھوم رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ اس طرح جہاز، تھوڑے سے ہیلی کاپٹر آپ فضا میں گھمائیں نا، اور وہ آپس میں ٹکرائیں گے یا نہیں ٹکرائیں گے؟ تو یہ کہکشائیں جو کروڑوں اربوں ہیں، یہ سائنس کہہ رہی ہے۔ اچھا، یہ بات ہم حدیث میں نہیں ملی، یہ سائنس نے کہا، اور ہمارے نبی نے تو جو اشارہ کیا جو حدیث میں، قرآن میں، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن سائنس کھل کے کہہ رہی ہے کہ کہکشائیں ہیں، سیارے ہیں، ستارے ہیں۔ اب یہ فضا میں گھوم رہے ہیں اور یہ اڑ رہے ہیں فضا میں پرندوں کی طرح۔ اب یہ زیادہ پرندے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں زمین پر، تو یہ کہکشائیں اگر ایک سیارہ بھی ٹکرا کے زمین پہ گر جائے تو زمین کے اندر آگ لگ جائے اور زمین تباہ ہو جائے، لیکن یہ ٹکرا کیوں نہیں رہے؟ یہ آپس میں جڑ نہیں رہے، ٹکرا نہیں رہے۔ اچھا، سورج نیچے نہیں آ رہا، اوپر نہیں جا رہا، دیکھیں سورج اپنے ٹائم سے پہلے نکلتا نہیں، ٹائم سے لیٹ غروب نہیں ہوتا۔ یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ آخر یہ کون ان کو آرڈر دیتا ہے؟ یہ کس کے پابند ہیں؟ تو فرمایا ہے کوئی، وہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں بتاؤ یہ زمین کس نے بنائی؟ تو وہ یقولون سیقولون للہ للہ للہ، بار بار سوال کے جواب میں اللہ فرماتے تم کہو گے اللہ اللہ۔ تو اب آپ سائنس سے پوچھیں یہ ٹکراتے کیوں نہیں؟ یہ آپس میں جڑتے کیوں نہیں؟ یہ سورج کو کس نے کہا کہ تم نے نکلنا اتنے بجے ہے؟ اب کیلنڈر آپ کے بن چکے ہیں پورے سال کے، سائنس نے بنائے ہیں، کیا سورج ان سے پوچھ کے نکلتا ہے؟ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے سب سے بڑے کافر نمرود کے سامنے جب اس نے کہا میں زندگی موت دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ دیتا ہے، اس نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں زندگی موت میرے اختیار میں ہے۔ اس نے 2 قیدی بلائے، ایک سزائے موت کا تھا، ایک کو تھوڑے دن کی سزا تھی۔ آپ نے سزائے موت والے کو بری کر دیا نمرود نے، اور دوسرے کو اس نے پھانسی دے دی اور قتل کر دیا۔ اس نے کہا دیکھ ہے ابراہیم، میں بھی تو زندگی موت دیتا ہوں، تیرا اللہ بھی یہی کام کرتا ہے، میں بھی اللہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اللہ کو نہیں مانتا کہ اللہ نہیں ہے تو تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی، وہ کافر جو ہے پریشان ہو گیا، وہ ایک دم لاجواب ہو گیا۔ ہم ان کمیونسٹوں سے کہتے ہیں، دیریوں سے، تم اگر کہتے ہو کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا کا نظام سائنس سے چل رہا ہے اور اللہ کوئی نہیں ہے، نظام کوئی نہیں ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے، رب کوئی نہیں ہے، تو آپ سورج کو سائنس کی طاقت سے، اپنی دماغ کی طاقت سے مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ۔
مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ. بس ایک سوال ہے، ایک اس کا جواب دنیا دہریت دے دے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے دہریے کو کہا تھا. آج ہم دنیا کے دہریوں کو وہی جو سوال پیش کرتے ہیں کہ تم سائنس پہ یقین کرنے والے، سائنس کو خدا کہنے والے، سائنس کو حاجت روا کہنے والے، صرف ایک کام کر لو، ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے کمیونسٹ دہریے گٹھے ہو کر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھائیں، ہم مان لیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو. لیکن نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ ہمارے اللہ کا کام ہے.